روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ محمد الہی اور فلاری کا ایک اور الہام عظیم بروز محشر۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے سے صرف اللہ کے محبت رکھنے کا معمول صوفیہ میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ رقم نے اپنے شیخ سے اور مرشد سے صرف اللہ کے اس قدر محبت رکھتا ہے کہ اس محبت کی روئے زمین پر مثال اور نظیر نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ 30 علمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے، یہ ذکر فرماتے تو آنکھوں میں برد محبت سے آنسو آ جاتے۔ حضرت حکیم علمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کانپور میں دوران تقریر کردہ مرشد کی کرامت کا مشاہدہ کر کے فرد محبت اور فرد تشکر سے ہائے امداد اللہ کا نعرہ مارا اور پھر ممبر پر خاص کیف کی حالت میں بیٹھ کر تھوڑی دیر سکوتا دلا۔ تمام مجمع کا عجیب حالت کا ہمارے حضرت مرشد پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں موجود تھے اور چشمدید نقشہ اختر کو بتایا۔ ایک مرتبہ ایک بیرسٹر نے حضرت حکیم علمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آواز سنا اور بہت متاثر ہو کر کہا، تو مکمل از کمال کیستی، تو مکمل از کمال کیستی، تو مجمل از جمال کیستی، تو مجمل از جمال کیستی۔ حضرت نے فرمایا، من مکمل از کمال حاجیم، من مکمل از کمال حاجیم، من مجمل از جمال حاجیم، من مجمل از جمال حاجیم۔ یہ رفاقت اللہ والوں کی جو دنیا میں ہے، اسی کا انعام حشر میں ہی ملے گا کہ تو ان کو اللہ تعالیٰ جمع فرما دیں گے، اگرچہ دونوں بہت دور دنیا میں سکونت پذیر رہے ہوں۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامت یقول هذا الذی کنت تحبه فی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بندے جو صرف اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اگر ایک مشرق میں رہتا ہے اور دوسرا مغرب میں رہتا ہے، یعنی انتہائی دوری جس کو بعد المشرقین والمغربین سے تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان کو آپس میں ملا دیں گے اور ان دونوں سے ارشاد فرمائیں گے، یہ وہی بندہ ہے جس سے تو صرف میری رضا کے لیے محبت رکھتا تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، لجمع اللہ بینہما یوم القیامت ای لشفاعت احدہما للآخر او فی الجنة على سبیل المصاحبة والمزاورة والمجاورة ويقول وهو يحتمل ان يقول على لسان ملك او بغیر واسطة لكل واحد منهما هذا الذي كنت تحبه في ای لأجلی۔ ان عاشقین حق کو میدان محشر میں حق تعالی شانو اس لیے جمع فرمائیں گے تاکہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں، یہ جنت میں ساتھ رہنے کی خواہش پوری ہو اور ملاقات اور قرب کے لیے پڑوس میں وہاں بھی رہیں۔ عاشقاں باہم دیگر آمیختند، عاشقاں باہم دیگر آمیختند۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی عاشقوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ حضرت مرشدی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اہل اللہ سے دنیا میں رفاقت کا ثمرہ جنت میں رفاقت کی صورت میں عطا ہوگا، یہی جزا موافق عمل ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، جزاء وفاقا، اور فرمایا بابا فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق، عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق۔ جو شخص بدون رفیق اور راہبر اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں قدم رکھتا ہے، اس کی تمام عمر بھی گزر جاوے مگر عشق حق کی حقیقت سے اس کی روح آشنا نہ ہوگی۔ اس شعر کو حضرت نے پڑھ کر فرمایا کہ عام لوگ سمجھتے نہیں کہ یہ رفیق کا لفظ بابا فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے لائے ہیں۔ دراصل یہ لفظ اسی آیت قرآنی سے لیا ہے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ منعم علیہم بندے بڑے اچھے رفیق ہیں۔ فرمایا کہ بظاہر تو یہ جملہ خبریہ ہے لیکن دراصل اس میں انشائیہ بھی پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ ان کو اپنا رفیق بنا لو۔ اور فرمایا کہ حسونہ کا لفظ حق تعالی شانو نے ارشاد فرما کر یہ بتا دیا کہ ان اللہ والوں سے رفاقت میں جس قدر حسن رفاقت ہوگا اسی قدر نفع ان سے تام ہوگا۔ اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی اختر عرض کرتا ہے کہ عام حضرات کونوا مع الصادقین پر عمل کرتے ہیں لیکن ان صادقین متقین کاملین کی صحبت سے نفع پورا نہیں پا سکے کیونکہ ان کی طرف سے صدق میں کمی تھی۔ حضرات صادقین تو قیامت تک حق تعالی شانہ پیدا فرماتے رہیں گے اور ہر دور اور ہر صدی میں جماعت کی جماعت صادقین کا وجود اس آیت کے صدق کے لیے عقلاً ضروری ہے
ورنہ یہ لازم آئے گا کہ حق تعالیٰ نے ہم کو صادقین کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا اور صادقین کو دنیا سے اٹھا لیا، اور قرآن قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے، لہذا تا ابد عاشقان حق کا دنیا میں وجود ضروری ہوا۔ البتہ ہماری طرف سے بھی ان صادقین کے پاس رہنے میں صدق ضروری ہے، یعنی یہ حضرات افادے میں مخلص اور صادق ہوں اور ہم استفادے میں مخلص اور صادق ہوں، پھر نفع میں کوئی چیز مانے نہیں۔ انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے۔ ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ، ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ حضرت مرشدی شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حکیم اختر شیخ کی کامل متبع سنت و شریعت کے فیض سے اللہ تعالیٰ کا راستہ نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ لذیذ تر بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تھانہ بھون سے کیا پایا، آمدہ بودم بتوبت در بغل از در فیضت مسلمہ می روم، آہن کو سوزے دل سے کیا نرم آپ نے، آہن کو سوزے دل سے کیا نرم آپ نے، نہ آشنائے درد کو بسمل بنا دیا، نقش بتا مٹایا دکھایا جمال حق، آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا۔ مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے، مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے، صد شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا، صد شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے تصوف کی طرف التفات بھی نہ کرتے تھے، چند روز حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد تھانہ بھون کا لطف چکھنے کے بعد یوں بزبان حال و زبان قال گویا ہوئے، جانے کس انداز میں تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ قرآن کا جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا، چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ، چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ، شیخ بھی رندوں میں اب شامل ہوا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس و درس و مدرسہ کے چھوڑنے سے اہل ظاہر کو اشکال نہ ہونا چاہیے کہ ترک سے مراد ترک اکتفا اور قناعت ہے، جو اصلاح باطن اور نسبت مع اللہ کے حصول سے غافل رکھے، اور اہل اللہ کے پاس جو پندار علم جانے سے اور استفادے سے معنی بن جائے اس پندار کا ترک مراد ہے۔ اور جب سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر شروع کیا تو وہ لطف آیا کہ بے ساختہ کہہ اٹھے، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے۔ اور لطف نماز تہجد کے متعلق فرمایا، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے، صبح ہی سے انتظار شام ہے۔ حدیث ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل، رواہ احمد۔ جو بندہ کسی بندے سے اس کے اہل اللہ ہونے کے سبب محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، تو اس نے حق تعالیٰ کی عظمت اور جلالت شان کا اکرام کیا، یعنی حق تعالیٰ کے ساتھ جو ان کی نسبت ہے اس کا احترام کیا۔ ایک ملفوظ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ میں نے ہمیشہ اللہ اللہ کرنے والوں کا ادب کیا ہے، گو ان سے کچھ لفظیں بھی ہوتی ہوں، حالانکہ میں صاحب فتویٰ ہوں مگر اہل اللہ پر فتویٰ کبھی جاری نہیں کیا، سب اہل اللہ سے میں نے دعا لی ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔